میرے نبی ہجرت فرما رہے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف، تو سراقہ بن مالک 100 اونٹ کے چکر میں پیچھے آیا، تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن آ گیا، تو آپ نے اللہ سے دعا کی یا اللہ اس دشمن سے ہمیں بچا جیسا تو چاہے۔ اس کا گھوڑا وہ آدھا زمین میں دھنس گیا، آدھا زمین میں دھنس گیا، تو وہ کہنے لگا میں جان گیا ہوں تو کوئی شے ہے، مجھے یہاں سے نکال، تیرے پیچھے نہیں آتا۔ تو آپ نے یوں دیکھا گھوڑے کی طرف، وہ باہر نکل آیا۔ اب پھر 100 اونٹ کا لالچ، اس نے پھر پیچھے گھوڑا دوڑایا، تو ابو بکر نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن آ گیا، تو آپ نے پھر کہا یا اللہ اس دشمن سے بچا جیسا تو چاہے۔ تو اس کا پورا گھوڑا سوائے سینے کے اس زمین میں دھنس گیا۔ تو پھر اس نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے بچاؤ، آپ کے پیچھے خود بھی نہیں آتا اور کسی کو بھی نہیں آنے دوں گا۔ تو میرے نبی نے کہا سراقہ آج تو میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ کیا دن ہوگا جب پرشین امپائر کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، وہ کیا دن ہوگا جب پرشین امپائر کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ آپ تھوڑا سی توجہ کیجئے گا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں دشمن کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے اور زیادتی کی وجہ سے، وہاں سے ہجرت کر رہے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر رہے اور اپنی جان بچانے کے لیے راستے تبدیل فرما رہے ہیں، اور بشارت کیا دے رہے ہیں کہ پرشین امپائر کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ ہاں، حضرت عمر کا جب زمانہ آیا تو سارا یہ کلمہ پڑھ کے سراقہ مسلمان ہوئے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور وہاں سے پرشین امپائر ساری جب ٹوٹی، تو وہاں سے خزانے اٹھا کے مدینہ میں جب لائے گئے تو فہرست پیش کی گئی مال کی۔ کتنا مال تھا کہ 100 اونٹوں پر لاد کر وہ خزانہ مدینہ میں پہنچایا گیا، یا 100 خزانے اونٹوں پہ لاد کر مدینہ میں پہنچائے گئے، اتنا بڑا خزانہ۔ تو حضرت عمر کے پاس وہ لسٹ پیش کی گئی، وہ فہرست پیش کی گئی جس پہ وہ سارا مال غنیمت لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے یوں دیکھا، اس میں بادشاہ کے کنگن نہیں لکھے ہوئے، بادشاہ کے کنگن نہیں لکھے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا، بتانے والے نے حضور جو کچھ تھا سارا لکھا ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہ جھوٹ بول رہا ہوں، نہ بتانے والا جھوٹا تھا، نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ بتانے والا جھوٹا تھا۔ مجھے ابو بکر نے خود بلا کر کہا تھا کہ ہمارے نبی نے کہا تھا سراقہ پرشین امپائر کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، وہ یہاں ہونے چاہیے، تم نے نہیں دیکھے، دوبارہ دیکھو، یا اس میں لکھے نہیں ہیں، سارا خزانہ دوبارہ دیکھو۔ تو سارا خزانہ دوبارہ کھنگالا گیا، تو اس میں سے وہ بادشاہ کے کنگن نکل آئے۔ آپ نے کہا سراقہ کو بلاؤ، تو سراقہ بیمار تھے، وہ سہارا لے کر آئے اور انہوں نے پھر ان کے ہاتھوں پہ کنگن پہنائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول سے جب محبت ہوگی، جب اللہ کے رسول سے محبت ہوگی تو میرا اللہ یوں نوازے گا، میرا اللہ یوں نوازے گا۔